بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرامی، انسانی تاریخ میں بہت سارے ظالم اور بدکار مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی گزری ہیں، جن میں سے بعض عورتوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس عورت کی بات کریں گے، اگر اسے انسانی تاریخ کی سب سے بدکار عورت بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین اکرامی، یہ عورت کون تھی اور اس عورت نے ایسا کیا کیا کہ بدکار کہلائی، اور اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے کان سے نبی کو قتل کیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین اکرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب رومن امپائر پر اگسٹس نامی شخص کی حکومت تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر اگسٹس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی اعتبار سے بہت عام تھی، اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر بھی اگسٹس کے بہت زیادہ قریب تھا۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ اس گورنر کی ایک ملازمہ تھی جو اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، جس کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہیں اس میں غرور بھی بے انتہا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا، اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرامی، ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کی افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، اور ہر یہودی جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس میں شریک تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے، اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ ناظرین اکرامی، فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کے بعد فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ شہر میں لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی، وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ ناظرین اکرامی، اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور اس کی ملکہ بن جائے۔ ناظرین اکرامی، وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کیا، اور کنیز اسے لے کر ایک دن اسی بوڑھی عورت کے پاس آئی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضروری ہوگی، اور وہ اتنی مشہور ہوگی، تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ ناظرین اکرامی، بوڑھی عورت کی اس پیشن گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت نے پھر کہا، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی، اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا۔ مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث بنے۔ ناظرین اکرامی، ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں میں فلسطین کا حاکم اور فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر چل بسا، اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین اکرامی، فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا، اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی کے پاس آیا، جسے اینٹیپاس یا ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، فلپ کا چھوٹا بھائی ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ پہلے ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹیپاس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا، اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسرے رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلایا۔ اینٹیپاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چلاکی سے اینٹیپاس سے اپنے اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے ایک دن بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئی، لیکن بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دیے گئے، اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین اکرامی، ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یونخا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شرعی اور نرم ہوتا تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ علیہ السلام کی باتیں سنے چلے آتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔
नाज़रीन ग्रामी, इन दिनों ज्यादातर यहूदी रोमी सल्तनत के पट्टू होते और हक बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम हर खौफ से पाक अपने लोगों की तबलीग किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम खुले अल्फाज में बादशाह एंटिपास के इस अमल की मुखालफत करते कि इसने अपनी भाई की बीवी को बकाकर इससे शादी कर ली। बादशाह एंटिपास ने इस जानिब तो कोई तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास जो कि अब सल्तनत की मलका बन चुकी थी, इसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की सैराबी का काम पर लगा दिया। नाज़रीन ग्रामी, हेरोडियास ने कई बार एंटिपास को इस बात पर उकसाया कि वह हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटिपास न माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सुलामी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, अब वो भी जवान हो चुकी थी। एक दिन वो महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि इसकी नजर हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह पाई। इसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावत गना दी, लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने इसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ। इसके बाद आप वहाँ से चले आए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का इनकार सलोमी को नागवार गुजरा और वो इंतकाम की आग में जलने लगी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटिपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा। इसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रोम की सल्तनत के आला अहदेदार भी शामिल थे। बादशाह एंटिपास के कदमों में तोहफे की ढेर लगे हुए थे और हेरोडियास बादशाह एंटिपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलोमी रक्स करेगी। नाज़रीन ग्रामी, इस रक्स का मतलब बादशाह एंटिपास को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस बना देना था। इसके बाद फिर बड़े बड़े दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हदूदें फांग चुका था। सलोमी 7 रंग के 7 लिबासों में मलबूस थी और रक्स के दौरान इसने 7 रंगों के 7 लिबासों को बारी बारी उतार फेंका। नाज़रीन ग्रामी, ये रक्स कई घंटे तक जारी रहा और बादशाह और इसके दरबारी पलक झपके बगैर इसका रक्स देखते रहे। इसके बाद रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा कि मांगो जो मांगना चाहती हो। इसके बाद बदबख्त सलोमी ने बादशाह से हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश का इजहार किया। बादशाह चाहते हुए भी इनकार न कर सका, क्योंकि वो भी दरबार में वादा कर चुका था और यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद रोम का सेरेस टाइबरस एंटिपास से नाराज हो गया और इसने एंटिपास के भतीजों को इसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दिया। इसी के हुक्म पर एंटिपास को शिकस्त फाश हुई और एंटिपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर रोम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में झगड़े दोनों मियां बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे, तो उनके सताए हुए लोग इन्हें पत्थर मार रहे थे। इसके बाद शहंशाह रोम ने इन दोनों मुजरिमों को स्पेन की एक सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ई हुई और हेरोडियास की बेटी सलोमी की बाकी जिंदगी इस बादशाह की गुलाम में गुजरी। और ये गुरूर और इस तकब्बर से भरी इस मलका का हशर है, इसने अपनी सारी जिंदगी हवस में गुजारी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में वो सी चीजें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।